إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر مختلف قوموں کے عروج و زوال کے حوالے دیے ہیں اور بڑے شارٹ انداز میں، جسے علامہ محمد متولی شعراوی کہا کرتے ہیں برقیات، ٹیلی گرام۔ آپ ٹیلی گرام میں کم سے کم الفاظ کا مضمون چنتے ہیں کہ آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور الفاظ بھی کم استعمال ہوں۔ خط کی طرح نہیں ہوتا، یہی فرق ہوتا ہے خط میں اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کے ٹیلی گرامز ہیں۔ وہ 2 4 10 آیتوں میں جنت کا نقشہ کھینچتا ہے، حشر کے میدان میں لے جاتا ہے، وہاں کے کلپ دکھاتا ہے، پھر اس سے نتائج نکالتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے اور پھر اس کے نتائج نکالتا ہے، اسے قوموں پر شہادت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اسے ایسے قصے کہانیاں نہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گڑے ہوئے قصے نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، عبرت ہوتی ہے، اور وہی دلانا مقصود ہوتا ہے، اور وہ کم سے کم۔ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، ادھر سے ہوگا، موبائل بند کرنے سے بار بار کہنا نہ پڑے۔ اور اس میں کوئی بھی لفظ زائدہ نہیں۔ ہمارے یہاں علماء بعض دفعہ کہتے ہیں یہ ما جو ہے یہ زائدہ ہے، یہ واو جو ہے یہ زائدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں نہ کوئی زیر زائدہ ہے، نہ کوئی زبر زائدہ ہے، نہ کوئی شد زائدہ ہے، نہ کوئی لام زائدہ ہے، نہ کوئی میم الف زائدہ ہے۔ یہ کلام میں جو زیادتی ہے یہ عیب ہوتا ہے، اور اللہ پاک بے عیب ہے۔ وہ جو بات کہنا چاہتا ہے وہ اتنے ہی الفاظ میں کہتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں واو ہے اس واو کا کوئی مقصد ہے، اور وہ نکال کے بھی دکھاتے ہیں یہ ہے۔ آج ہم جو واقعہ پڑھیں گے سورہ النمل میں آیا، ہم نے بہت دفعہ پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس پڑھنے میں اور آج آپ کے سننے میں آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کیا نتیجہ اس سے نکالنا چاہتے۔ یہ واقعہ ہے ملکہ سبا کا، جسے بلقیس بھی کہتے ہیں۔ مکے والے جو تھے یہ یمنی ہیں، یمن سے آئے ہیں، ملکہ سبا کے علاقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ بنی جرہم جو تھے
جو پانی دیکھ کر آئے تھے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پھر ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ انہیں بھی کسی انسان کی ضرورت تھی، وہاں اکیلی تھیں، تو انہوں نے شکر تو کیا کہ کچھ لوگ آ گئے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے یہ طے کر دیا کہ پانی ہمارا ہوگا۔ یہ پانی ایسی چیز تھی عربوں میں کہ اس پہ 40 سال جنگیں لگی رہتی تھی۔ اب بھی آپ قبائلی علاقوں میں دیکھتے ہیں چھوٹی سی پہاڑی کے لیے 100-200 بندہ مر جاتا ہے، تو یہ جہالت کی نشانی ہوتی ہے، جگہ ادھر ہی پڑی رہتی ہے۔ تو انہوں نے پہلے وہ قصہ چکا دیا کہ آئندہ کوئی جھگڑا ہی نہ ہوگا، جی پانی ہمارا ہوگا، آپ رہائش رکھیں، استعمال کریں۔ یہ طے ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ وہ لوگ آ گئے، انہوں نے بال بچے بھی منگا لیے، وہ جو قافلے والے تھے، تو پانی ان کی دبئی ہوتی تھی، جہاں پانی ہے وہیں پھر سارے ذرائع، وہیں سے قافلے ہو کے گزرتے تھے، وہیں تجارت جم جاتی تھی۔ انہوں نے بال بچہ منگوا لیا وہاں۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی انہی سے ہوئی، بنی جرہم کے قبیلے میں۔ تو وہ ان کو کہا کرتے تھے عرب مستعربہ، کہ یہ عرب نہیں تھے لیکن عربوں میں شادی کر کے عرب ہو گئے ہیں۔ اصلی عرب جو ہے وہ یمن والے، یہ عراق سے آئے تھے، نسلاً یہ عراقی تھے۔ تو شادی ہوئی، قبیلہ بڑا ہو گیا۔ اب اللہ پاک ان کو انہی کے علاقے کی مثال دے رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، اور ان کے اور مکے کے اس وقت کے حالات آپس میں بڑے مماثلت ہے، ان کے اندر مشابہت ہے، لہذا اللہ پاک نے ان کے سامنے ایک واقعہ رکھ کے ان سے کہا کہ دیکھو سبق حاصل کرو اس سے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا ملکہ سبا کو، اور ملکہ سبا جو تھی اس نے وہ خط جب دیکھا تو اس نے بات کو چھپایا نہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس نے اپنی شورا بلائی۔ پہلی یہ بات کہ اس کا جو سسٹم تھا وہ شورائی سسٹم تھا، جو اللہ پاک نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مومنوں کے جو احکامات ہیں یا جو امیر وہ چنتے ہیں وہ آپس میں شورا کے ذریعے چنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مقرر کر کے نہیں گئے، شورا سے چنے گئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس نے اپنی شورا بلائی اور ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ انی القی الی کتاب کریم، بڑی پیاری ایک کتاب یعنی لیٹر آیا ہے، اور وہ بہت شارٹ ہے، اور ایک بادشاہ کے شایان شان ہے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہ جو لمبی درخواست ہوتی ہے یہ مسکین غریب لوگوں کی ہوتی ہے، جتنا وہ 2-4 پیج لکھ دیتے ہیں عرض فدوی، آخر بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ بہت شارٹ آرڈر دیتے ہیں۔ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور وہ سٹارٹنگ میں لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ، میرے سامنے اکڑ خانی نہیں دکھانا، واتونی مسلمین، اور سرنڈر کر کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ، بس اتنی ساری بات۔ اب یہ لوگ سلیمان علیہ السلام سے واقف تھے، کوئی ایسا دور علاقہ نہیں تھا، اتنا قافلے آتے جاتے تھے، اور انہیں واقفیت تھی، لیکن انہیں یہ تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بھی واقف تھے، آپ کا جاسوسی کا جو نیٹ ورک تھا وہ کافی متحرک تھا، جنات بھی تابع تھے، حیوانات بھی تابع تھے۔ تو اس نے اپنی شورا بلائی اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی، فتوا دو، افتونی فتوا دو، فی امری، یہ فی امری فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ عامر ہوتے نا، عامر کس کو کہتے ہیں؟ جو ڈکٹیٹ کرواتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بوجھ تو میرا ہے لیکن تم مجھے اس میں تھوڑی سی ہیلپ کرو میری۔ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا، میں کبھی بھی کوئی فیصلہ کن سٹیپ نہیں لیتی جب تک حتی تشہدوا، یہاں تک کہ تم اس کے بارے میں
جان نہ لو، کوئی فیصلہ نہ کر لو، مجھے رائے نہ دے لو، یعنی میں تمہارے علم میں لائے بغیر کبھی کوئی ڈیسائسو سٹیپ جو ہے وہ نہیں لیتی، فیصلہ کن مرحلہ میں نہیں اختیار کرتی اس میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ صرف مشورہ لیتی نہیں تھی بلکہ عمل بھی کرتی تھی اس پر۔ اب وہ جو مشیر تھے انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا نحن اولو قوت، ہمارے پاس فوج بھی بہت ہے، ہمارے پاس وار مشین بھی ہے، وَأُولُو بَاسٍ شدید، اور ہم مارشل بھی ہیں، ہم لڑنے والے بھی ہیں، ہماری گٹی میں پڑا ہوا لڑنا، یہ بڑے جنگجو لوگ ہیں یمنی شروع سے، ابھی بھی یہ احرام کی حالت میں بھی خنجر پہن کے رکھتے ہیں، اور کبھی بھی کسی یمنی کو پیچھے سے ہاتھ تھپکی مت دیں، وہ پلٹ کے وار کرتا ہے، چیر دیتا پیٹ بندے کا، گولی کی طرح گھومتے ہیں وہ۔ تو ہم لڑنے والے بھی ہیں اور لڑنے کا سامان بھی ہمارے پاس ہے، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، اور فیصلہ تو نے کرنا ہے، فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، تو غور کر لے کیا فیصلہ کرنا۔ یعنی انہوں نے جو اپنا رجحان ظاہر کیا وہ لڑائی کی طرف تھا، ہم لڑنے کو تیار، سامان بھی موجود ہے، جذبہ بھی موجود ہے، قوم بھی مارشل ہیں، اب آپ فیصلہ کر لیں۔ جسے ہمارے یہاں کہا جاتا کہ جی وہ ہمارے چیف نے کہا تھا کہ ہم یہ روک سکتے ہیں سارا کچھ، لیکن حکومت سیاسی فیصلہ کرے، حکومت فیصلہ کرے روکنا ہے کہ نہیں روکنا۔ تو انہوں نے کہا جی تم سیاسی فیصلہ کر لو، باقی آگے ہم دیکھ لیں گے۔ اب اس خاتون نے ایک تاریخ بیان کی ہے بادشاہوں کی، ان کا ماضی بھی بیان کر دیا اور ان کا فیوچر بھی بیان کر دیا۔ بادشاہ کی پراپرٹیز اس نے بیان کی جو ماضی میں بھی رہی ہیں اور قیامت تک رہیں گی، اور انہی کی بنیاد پر کسی کو بادشاہ قرار دیا جائے گا اور کسی کو خلیفہ قرار دیا جائے گا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، اسے فتح کرتے ہیں، افسدوها، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ ہر چیز تباہ و برباد کر دیتے ہیں، فساد بپا کر دیتے ہیں، یہ بادشاہوں کی پہلی نشانی۔ اور اسی سے آپ کمپیئر کر لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے بحیثیت فاتح، تو آپ کا داخل ہونا بادشاہوں والا نہیں تھا، آپ کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ اونٹ پر آپ کا سر، اونٹ کا جو ہودج ہوتا ہے اوپر جو پلان ہوتا ہے اس سے لگ رہا تھا، عاجزی کے ساتھ اتنے جھکے ہوئے تھے، ورنہ تو لوگ اگڑ کر داخل ہوتے ہیں نا بادشاہ جو، اور کیا کہہ رہے تھے، یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے، جو وعدے اپنے بندے سے کیے تھے پورے کر دکھائے ہیں، اپنے فوج کی اللہ پاک نے مدد کی ہے، وَنَصَرَ جُنْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے فوج کو اس نے فتح دی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ساری فوجوں کو اس اکیلے نے شکست دی ہے۔ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، کہیں یہ نہیں کہ میں نے یہ کیا ہے۔ پہلی تو یہ نشانی کہ حضور بادشاہ کی حیثیت سے داخل نہیں ہوئے، واہ، عاجزی سے داخل ہوئے، آپ نے کوئی فساد نہیں مچایا۔ فساد کیسے مچ سکتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جاتے مکے میں اور اپنے گھر جا کے اترتے، نکلو ہے باہر، اب تم میرا گھر خالی کرو۔ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، آپ اپنا گھر خالی کراتے، آپ اپنا گھر خالی کراتے تو سارے صحابہ جو مہاجر تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے، وہ خالی کرواتے۔ فساد مچ گیا تھا کہ نہیں مچ گیا تھا؟ جو ذرا بھی اکڑتا نہ نکلتا مار دیتے اسے، گھسیٹ کے سامان باہر پھینک رہے ہیں، ہر طرف ہر گلی میں سامان کے ڈھیر لگے ہو، پتہ چلا جی وہ مدینے والے قبضہ لے رہے ہیں اپنے مکانوں کو۔ فساد افسدوها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے خیمہ لگایا اپنے رہنے کے لیے، اپنے گھر نہیں گئے، یہ پہلا سٹیپ۔
جب خیمہ آپ نے لگوایا اپنے لیے تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے گھر نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا عقیل نے ہمارا کون سا گھر چھوڑا ہے؟ یہ عقیل جو تھے ابو طالب کے بیٹے، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب حضور نے ہجرت کی تو حضور کے چھوڑے ہوئے مکان پر عقیل نے قبضہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ مسلمان تھے اور ابو طالب کافر مرے تھے، لہذا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور عقیل چونکہ کافر تھے لہذا انہیں ساری ٹرانسفر ہوئی ان کو۔ یہ جو کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ کو ابو بکر نے فدق، وہ باغ فدق نہیں دیا، سے پوچھو حضرت علی کو اپنے باپ نے کیا دیا تھا؟ جا کے حضرت ابو طالب کے یہاں علی کی جائیداد ڈھونڈو۔ اگر کہتے نا وہ مسلمان ہو کے مرے تھے تو علی کو کیا حصہ ملا تھا ان کی جائیداد میں سے، اور اگر نہیں ملا اور ایک تنکا نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا؟ وہ بیٹے نہیں تھے؟ تو عقیل قابض تھے، اور آپ دیکھ لیں جتنے بچے ابو طالب کے زیر سرپرستی تھے وہ فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے، لڑنے آئے ہیں بدر میں حضور سے۔ وہ بات چل نکلی ہے کیونکہ ہم سنی ہیں نا، سن کر مسلمان ہوئے۔ میرا ایک دوست ہے لندن میں ذکر کرتا رہتا ہوں، مسئلے مسائل وہاں پوچھتا رہتا ہے۔ اس نے ایک دن رات کو فون کیا، لیٹ نائٹ 12:30 1 بجے۔ اس کو کیا ہوا؟ کہنے لگا جی مجھے بڑا غصہ آیا ہوا ہے، مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ کیا مسئلہ ہے جی؟ وہ جی ایک ڈاکومنٹری چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، تو ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا، اور وہ بندہ جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ انگلش چینل پہ آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی جو پہلی محبت تھی، شادی کی پہلی کوشش تھی، انتہائی توہین آمیز انداز میں رد کر دی گئی۔ ریجیکٹڈ ود انسلٹ۔ تو جی میں یہاں کورٹ میں جانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بات تو اس نے سچی کی ہے، رونگٹے بٹھا لو کھڑے ہو گئے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو رشتے کا پیغام دیا تھا، پرپوز کیا تھا، وہ ام ہانی کو کیا تھا، بنت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کو۔ اور ابو طالب نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا پتر یہ رشتے سرداروں کے یہاں ہوتے ہیں، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ تھی انسلٹ۔ اور طائف کے بدماش کو دی بیٹی، جو حضور کا اتنا شدید دشمن تھا کہ مکہ فتح ہو گیا، وہ بھاگ کے شام چلا گیا، کفر کی حالت میں مر گیا، مسلمان نہیں ہوا۔ اور ہمارے قوال کہتے ہیں خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر۔ ام ہانی کے گھر حضور رات کو کیا کر رہے تھے؟ نامحرم عورت تھی، شادی شدہ عورت تھی۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تم ام ہانی کے گھر سے حضور کا بارات نکال رہے ہو۔ تو ہم لوگ ذرا سا بھی نہیں سوچتے۔ پھر ابو طالب نے بڑی خدمت کی، بڑی سپورٹ کی حضور کی، لیکن ناک کی خاطر، خدا کی خاطر نہیں۔ اور دیکھیں اس ناک کا کمال دیکھیں، اس ناک نے ابو طالب کو حضور کی پشت پہ کھڑا کر دیا کہ میرا بھتیجا مارا گیا تو ناک کٹ جائے گی۔ قبیلے کے سردار تھے نا، اور اسی ناک نے ان کو مسلمان نہیں ہونے دیا۔ کہا کہ عرب جب اس فوتگی ہونے لگی تھی اس کی، تو ابو جہل وغیرہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے کہ کہیں مرتے ہوئے مسلمان نہ ہو جائے۔ اور جب عام مومن مرتا ہے تو شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں، ویسے تو شیطان چھپے رہتے ہیں، لیکن جب بندے پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو شیطان اس کے عزیزوں کی شکل میں آتے ہیں جو مر چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پتر عیسائی ہو جاؤ، یہاں عیسائی بڑی موج کر رہے ہیں، بڑے بڑے پلاٹ ملے ہوئے ہیں ان کو۔
وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر بندہ صحیح مومن ہے، موحد ہے، تو فرشتے جو ہے وہ ان کو تتنزل علیہم الملائکہ، وہ پھر شیاطین کو دور رکھتے ہیں اس بندے سے۔ کہنے لگے کہ عرب کی عورتیں یہ کہیں گی کہ ابو طالب آگ کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، نہ کہنا۔ اور کیا یعنی یہ پکا اس کا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان سے زیادہ کون جانتا تھا۔ لیکن اس نے ایک جملہ کہا، اخترت النار علی العار، میں نے آگ کو چن لیا ہے شرمندگی کی بجائے۔ عار، اخترت النار من العار، عار کی بجائے نار میں نے چن لی ہے۔ تو ناک نے حضور کے پیچھے کھڑا رکھا، ناک نے مسلمان نہیں ہونے دی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیمہ لگا لیا اور اپنے گھر نہیں گئے، وہ انگریزی کی ایک مثال ہے کہ اگر فوج کا جرنیل ایک گنا کھینچے گا کھیت میں سے تو فوج پورا کھیت برباد کر دے گی۔ اگر حضور اپنے گھر کے سامنے جا کے اترتے تو مکے میں خانہ جنگی، وہ فساد مچ جاتا جو بادشاہوں کا خاصہ ہے، لیکن حضور بادشاہ نہیں تھے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے گھروں کو نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کون سے گھر؟ تم اپنے گھر اللہ کو بیچ نہیں چکے؟ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں تمہاری تعریف نہیں کر دی؟ اب سودا واپس کرو گے اللہ پاک سے تم؟ صحابہ کو سمجھ لگ گئی، سب نے خیمے لگا لی، کوئی اپنے گھر کو نہیں گیا، کسی نے قبضہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ پہلی نشانی تھی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں، اور آج تک بادشاہ اسی طرح کرتے، کہ جس بستی میں جاتے ہیں وہاں تباہی اور بربادی کر دیتے ہیں۔ یہ ڈسٹرکشن کرتے ہیں کنسٹرکشن کے نام پر، پھر ٹھیکے لیتے ہیں بنانے کے۔ اگلی بات جو اس نے کہی وہ تھی وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، یہ عزیز تر کو ذلیل تر کر دیتے۔ جو اس معاشرے میں دیکھیں، جب انگریز ہمارے یہاں آیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا مغلوں کے ساتھ؟ وہ مغلوں کے شعار، وہ نشانیاں جو ان کے جرنیلوں کی تھی، انہوں نے چپڑاسیوں کو پہنا کے اپنے گھروں کے باہر کھڑا کر دیا۔ وہ کلہ جو مغل بادشاہ کا وہ ہوا کرتا تھا، وہ انہوں نے اپنے شوفر کو پہنا دی۔ یہ ذلیل کرنے کی نشانی ہے نا۔ جن کی عورتوں کو آسمان نے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بھیک مانگنے پر ان کو مجبور کر دیا۔ جو کسی زمانے میں پروٹوکول میں چلتے ہیں، ملنے کے لیے ان سے وقت نہیں ملتا، اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، وہ موسٹ وانٹیڈ ہوتے ہیں۔ جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ ہیڈ منی ہوتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو کل ملک کا وزیر اعظم ہوتا تھا، وزیر دفاع ہوتا تھا، وہ موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں ہوتا تھا۔ یہ بادشاہوں کی نشانی ہے۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ، اعزہ یہ سپرلیٹو ڈگری، اذلہ یہ بھی سپرلیٹو ڈگری، عزیز تر کو ذلیل تر کر دیتے، جو اے پہ ہوتا ہے اس کو زی پہ لے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ مکے میں داخل ہوئے، طلحہ ابن عثمان کے پاس چابی تھی۔ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ طلحہ مجھے چابی دو، میں بیت اللہ میں جانا چاہتا ہوں، اندر جا کے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں ملے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، آپ نے فرمایا طلحہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اس نے کہا وہ دن قریش کی ذلت کا دن ہوگا۔ آپ نے کہا نہیں، وہ قریش کی عزت کا دن ہوگا۔ بات آئی گئی ہوگی، سالوں گزر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے
طلحہ بھاگ کے گھر چلے گئے، کہا طلحہ کو لے کر آؤ، طلحہ کو لایا گیا، اب نے کہا چابی نکالو، طلحہ کو چابی دینی پڑی، اب تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب جب چابی آپ نے لے لی، آپ طواف کر رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس حضور کے ساتھ ساتھ، حضور چابی ہمیں دینا۔ اللہ کے رسول سقایا اور چابی اگر ہمارے خاندان میں اکٹھی ہو جائیں تو بڑی عزت کی بات، دونوں لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل کیا، نفل پڑھنے سے پہلے کہا طلحہ کہاں ہے؟ آپ نے وہ چابی طلحہ کو پکڑا دی۔ دیکھیں وہ عزت جو چابی کی ان کے پاس تھی، حضور نے ان کو ذلیل نہیں کیا، ان کو لوٹا دی، اور اس بخشش کے ساتھ لوٹائی کہ یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، صرف ظالم تم سے چھینے گا، اور آج تک وہ چابی انہی کے خاندان میں۔ اتنی ساری بات تھی، یعنی چابی تک آپ نے اس بندے سے جس نے حضور کو دینے سے انکار کیا تھا، اور موقع تھا کہ اس کو ذلیل کیا جائے، اسی کو چابی لوٹا دی، حالانکہ وہ ابھی کافر تھا، مسلمان بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری امانت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقسیم چابی کون لے گا، پانی کون پلائے گا حاجیوں کو، فلاں خدمت کون کرے گا، قتل کے فیصلے کون کرے گا، یہ پہلے سے تقسیم شدہ معاملات ان میں چلے آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کو اس عزت سے محروم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، آپ یہ بادشاہوں والا کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور آپ دیکھیں اللہ پاک یہاں قوما ہے، جیم ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ جو بات اس عورت نے کہی ہے نا کہ بادشاہ ایسے کرتے ہیں، بالکل اس نے بادشاہوں کی نفسیات صحیح بیان کی، اللہ پاک تائید کر رہے ہیں اس کو۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، ہاں اسی طرح کرتے ہیں۔ بات اگرچہ عورت کی ہے لیکن بات سچی ہے، بادشاہوں کا مزاج یہی رہا ہے اور یہی رہے گا، اور جس کا یہ مزاج ہوگا وہ لاکھ امیر المومنین بننے کی کوشش کرے، وہ بادشاہ ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اس نے کہا کہ میں تحفے تحائف دے کے وفد بھیجتی ہوں، ایک تو وہ وہاں کا فیڈ بیک لے کر آئے گا کہ وہ سیریس ہیں واقعی کوئی اقدام کرنے میں۔ یہ جو سفارت کاری ہوتی ہے نا، دو ملکوں میں کشیدگی ہوتی ہے، تو یہ اصل میں چیک کرنے ایک دوسرے کے ملکوں میں جاتے ہیں کہ رائے عامہ کیا ہے، موڈ کیسا ہے ان کا، کھوکھلی دھمکی ہے یا کوئی واقع اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ فَنَاظِرَةٌ، میں ویٹ کروں گی، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ مراسل جو ہیں وہ کس پرسیپشن کے ساتھ واپس آتے ہیں، ان کا کیا تجزیہ ہے، وہ کیا رائے دیتے ہیں، پھر ان سے رائے لے کے کوئی اگلی بات کریں گے۔ اب دیکھیں جب کشیدگی ہوتی ہے تو سب سے پہلے سفیر کو بلوایا جاتا ہے واپس اپنے ملک میں، اس سے مشورہ لیا جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں کے حالات کا واقف ہوتا ہے۔ اب جب وہ تحفے تحائف لے کر آئے ہیں حضرت سلیمان کے پاس، تو فرمایا فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو، فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، جو مجھے اللہ پاک نے عطا کیا ہے، دیا ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، یعنی تمہیں بھی اللہ نہیں دیا ہے، مجھے بھی اللہ نہیں دیا ہے، سورج نے نہیں دیا تمہیں بھی اللہ نے دیا، مجھے بھی اللہ نے دیا، لیکن مجھے تم سے اچھا دیا۔
اور یہ ذو مال ہی تھا. ایمان سب سے بڑا خزانہ ہے. دنیا کی دولت کم بھی ہو تو جسے ایمان ملا ہے اسے سب کچھ ملا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. جو بلال کے پاس ہے سوکھی روٹی، وہ ایمان کے ساتھ بہت بہتر ہے اس سے جو ابو لہب کے پاس ہے سونے کا ہرن. اب یہاں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کریں آپ. یہی جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائے لیکن بڑی بلاغت کے ساتھ. جب قریش اکٹھے ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھو یہ بات اب کافی سیریس ہو گئی ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ مذاق ہے 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو کا معاملہ کافی لمبا ہو گیا، گھروں میں طلاقیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، باپ بیٹا بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو تم اگر یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ ہمارے بادشاہ بن جاؤ، تو اگرچہ بادشاہی ہمارے مزاج میں نہیں ہے لیکن ہم سارے قبیلے مل کر تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے. اور اگر اس لیے کر رہے ہو کہ مال دولت چاہیے تو منہ سے ان 32 دانتوں سے مانگو، جو مانگو گے ہم تمہیں اکٹھا کر کے دے دیں گے. اگر کہیں کسی عرب خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم سارے جائیں گے رشتہ مانگنے کے لیے آپ کے لیے. اس زمانے میں لوگ انہی چیزوں کے لیے کرتے تھے سارا کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا یہ جو تم نے بتایا یہ تو تمہاری دسترس میں ہے نا. اللہ کی قسم ابو طالب بول رہے ہیں کہ تمہاری قوم نے، اے محمد تمہاری قوم نے بڑا بہترین حال پیش کیا ہے. آپ نے فرمایا چچا نہیں، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ چچا بھی جو ہے وہ اس طرف مائل ہو گئے. آپ نے فرمایا چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اس کام سے رک نہیں سکتا، یا یہ غالب آ جائے یا میری جان چلی جائے، تیسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سب کچھ تھا نا، بادشاہی تھی، جنات قابو میں تھے، بہت بڑا عرش تھا، ہوا کے دوش پہ جدھر چاہتے تھے چل پڑتے تھے. انہوں نے تو کہا یہ کہا. میرے نبی کو دیکھیں معاشی بلاکڈ ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، اس کام سے میں رک نہیں سکتا، یا یہ کام پورا ہو جائے یا میں مر جاؤں. اس کے وہ جو اقبال نے کہا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، یا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو آپ نے جو الفاظ چنے کہ چچا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھے اس کام سے رکنے کے لیے کہیں، ما انا بفاعل، میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ یا تو اللہ پاک اس کام کو پورا کر دے یا میری جان اس کام میں چلی جائے. قال تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. یہاں بڑا دقیق فرق ہے. علامہ شعراوی فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحفے قبول کر لیے اس لیے کہ یہ ایٹیکیٹس میں شامل ہے. ان جیسے کریم شخص سے آپ اس قسم کے اقدام کی توقع نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے تحفے اٹھا کے باہر پھینک دیے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے تحفے قبول کر لیے اور پلٹ کے جو دیے وہ اس سے 1000 گنا زیادہ قیمتی تھے. اور جب ان کو دیکھ کے ان کا وفد بغلیں بجانے لگ گیا، لاؤ بھائی ہم تو یہ لائے تو انہوں نے یہ دے دیا، جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گٹکنے لگا جب، تو انہوں نے کہا بالن تم بے ہدیتکم تفرحون، تمہاری باچھیں کھلی جا رہی ہیں یہ تحفے دیکھ کر، تمہاری خوشی مٹ نہیں رہی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا کوئی نہیں، ہمیں اس دنیاوی مال سے کچھ نہیں. ارجع الیہم، اس وفد سے کہا کہ پلٹ کے واپس جا تو، اور ہم تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. میں وہ فوج لے کر آ رہا ہوں جس کا کوئی مقابل نہیں ہے.
اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میں ذلیل و رسوا کر دوں گا ان کو جو میرے مقابلے میں آئیں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ چھوٹے ہو کے رہیں گے، یا تو غلام ہو جائیں گے تو ساری زندگی کی وہ تصغیر جو ہے ان کے ماتھے پہ ملی جائے گی، یا وہ سارا کچھ چھن جائے گا تو ضلالت۔ اور یہ میسج بھیجنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ، ان کا اصل میں سیاستدان کہتے اس کو کہ جو اگلے کے رد عمل کا اندازہ کر کے تو پھر بات کرے، اور بات کرے تو اسے پتہ ہو کہ میں یہ بات کروں گا تو وہ یہ بات کرے گا۔ ہم مسلمان بڑے سادے ہیں، کافر کوئی نہ کوئی چال چل کے ہمیں اپنی پچ پہ کھلاتے ہیں، انہیں پتہ ہم یہ کریں گے تو یہ غصے میں آ جائیں گے، بسیں جلائیں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کام مظاہرے کریں گے، اپنی معیشت کو خراب کریں گے، ہڑتال کریں گے، ایک دن میں اربوں کا نقصان کر لیں گے۔ ان کا کیا جاتا ہے؟ انہیں محسوس ہو گیا کہ اس پیغام کا جواب سوائے سرنڈر کرنے کے کوئی نہیں۔ اب انہوں نے اپنے جو ان کی شورا تھی، جو بندے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ یہ ہوتا ہے اصل میں وہ موڈ جو شغلیہ موڈ ہوتا ہے، ایزی موڈ کے اندر بات ہوتی ہے کہ کون لے کر آئے گا تم میں سے اس کا عرش اس سے پہلے۔ جب ظاہر وہ آئے گی تو اس کو بٹھانا ہے تو مزہ تو تب ہے نا کہ اسی کے عرش پر بٹھائیں اسے ہم، تو تم میں سے کون لے کر آئے گا؟ اب اتنے دور سے لے کر آنا، اور اس کو حدود نے کیا کہا تھا؟ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عرش ہے اس کا، اور یہ عرش خالی بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سونا چاندی بھی جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ تو انسان تو چپ کر گئے، کوئی بھی نہیں بولا، انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ اگر انسان بولتا تو پہلے بولتا، اس لیے کہ جنات جو تھے وہ تو غلام تھے، تابع فرمان تھے، وہ ان کی شورا میں شامل ہی نہیں تھے۔ وہ تو جب انسانوں میں سے کوئی نہیں بولا تو پھر عفریت بولا ہے۔ قال عفریت من الجن، عفر التراب کہتے ہیں، گھوڑے جب ریس لگاتے ہیں تو سب سے آگے جو گھوڑا ہوتا ہے اس کی جو دھول اڑتی ہے اور پچھلے گھوڑے کی آنکھوں میں پڑتی ہے تو کہتے ہیں عفر التراب، اس نے اس کے منہ کو مٹی میں اٹ دیا۔ تو عفریت اسی سے بنا کہ تیز ترین ٹربو انجن والا جو جن تھا، اور مکار ترین، ماکر و سریع۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا اس کو۔ بات یہاں تک رہتی تو شاید اس کو کام سونپ بھی دیا جاتا۔ اس کے بعد جو بات اس نے کی وہ کافی چبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور قوی کو بھی اس نے نکرہ میں کہا، اور نکرہ عظمت کے لیے استعمال ہوا، میں بہت طاقتور ہوں۔ ایسے اس نے ساتھ دیکھا بھی ہوگا جو انسان بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف، کہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، انی علیہ لقوی امین، میں بڑا طاقتور ہوں اور آپ بے خوف رہیں، آپ خوف مت کھائیں، میں کہیں جاتا نہیں ہوں، میں امانت دار ہوں، میں لے آؤں گا اس کو۔ اب وہ جملہ جس پر ہمارے جادوگروں کی دکان چلتی ہے، تعویذوں کی بھٹی چلتی ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے لیے آتا ہوں اس سے پہلے کہ تیری نظر پلٹ کر جائے، تو پلک جھپکائے۔
یہاں پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ اس کا نام نہیں بتایا گیا، اس کا نسب نہیں بتایا گیا، اس کو معزز کیا گیا ہے کتاب کے ساتھ، یعنی اس کی عظمت جو بیان کی گئی ہے وہ علم کتاب کی وجہ سے کی گئی ہے۔ اگر علم کتاب نہ ہوتا تو وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ کب بنے ہیں؟ جب کتاب آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب وہ مقام ہے کہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے ورنہ سارے اعمال ضبط کر لوں گا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا۔ اے نبی آپ کو کیا پتا تھا کتاب کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ ہم نے اس کتاب کو، اس وحی کو وہ نور بنایا جس کے ذریعے ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ رسول سے خود کہا گیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہارے ہی جیسا تھا۔ یوحیٰ الیہ، پھر میری طرف وحی آ گئی اور مجھے کہاں سے کہاں لے گئی۔ اب چچا بھی نام لے کر نہیں پکارتا، اب چچا بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بندے پہ نازل ہو تو بندہ عزت والا۔ تو سب سے بڑا اعزاز قوم اور نسل نہیں ہے، چونکہ قوم اور نسل میں بندے کا اپنا کمال کیا ہے؟ بھئی اگر ڈار کوئی ہے تو پیسے دے کے تو ڈار نہیں ہوا نا، اللہ نے چنا اس کے گھر پیدا کیا، اس میں اس کا کیا کمال ہے کہ میں ڈار ہوں؟ اپنی مرضی سے ڈار ہوئے ہو، تم اپنی مرضی سے بٹ ہوئے ہو، اپنی مرضی سے چودھری ہوئے ہو، نہیں یہ تو کسی اور کا چناؤ ہے، تو کسی اور کے فیصلے پہ تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ رنگ، قد، یہ ساری چیزیں کسی اور کا انتخاب ہے۔ ہاں اگر تم حافظ قرآن ہو تو پھر بات کرو، اب عزت کی بات شروع ہوئی ہے۔ کتاب ہے، آپ دیکھیں پیپر ہے، اس پیپر پہ کوئی غزل بھی لکھی جا سکتی، پھینک دیں آپ اس کو۔ اسی کتاب پہ، اسی ورق پہ آپ سورہ فاتحہ بھی لکھ سکتے، ہاتھ سے لکھ لیں، آپ پرنٹ نہ کریں۔ اب چوم چوم کے کیوں رکھتے ہیں اسے؟ یہ کاغذ پہ لکھا گیا تو وہ کاغذ عزت والا ہو گیا۔ یہ قرآن جتنے بھی ہیں یہ وہ اخباری کاغذ ہے۔ اسی کاغذ کی بہت سارے لوگوں کے جو مجموعے، شعری مجموعے ہیں، وہ کلیات ساغر، کلیات غالب، کلیات اقبال، سارے اسی پیپر پہ ہیں نا۔ اس کو عزت کیوں ملی ہے؟ اس پیپر کو، اس پہ قرآن لکھا گیا ہے۔ جبرائیل فرشتوں میں عزت والا کیوں ہے؟ کوئی اوکھا کام نہیں ہے اس کا، سب سے اوکھا کام جو ہے وہ بیچارے اسرائیل کا ہے۔ عزت والا کیوں ہے؟ چونکہ وہی لے کر آتا ہے، جو فرشتہ لے کر آتا ہے وہ بھی عزت والا، جس پہ نازل ہوتا ہے وہ بھی عزت والا، جس جگہ نازل ہوتا ہے وہ بھی عزت والی جگہ۔ اور یہ واحد کمال ہے۔ پرانی جو مسجد قباء تھی اس کے صحن میں ایک چبوترا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آیت فرقان نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مصلی بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا اور وہ آیت فرقان نازل ہوئی تھی۔ اب تو انہوں نے صاف کر دیا، ہر نشانی مٹاتے چلے جا رہے ہیں جو ایمان کو بڑھانے والی ہو۔ اپنا تراث، اپنا ہیریٹیج، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نبی کا کوئی نشان کہیں کسی کو باقی نہ ملے۔ یہ توحید نہیں، یہ قبضی ہے۔ توحید اس کا نام نہیں ہے۔ توحید یہ کہتے اگر توحید ان کے پاس میں ہو تو مقام ابراہیم بھی اٹھا کے پھینک دے ہوئے، وہاں وہ بھی تو پتھر ہی رکھا ہوا ہے، پتھر پہ نبی کا پاؤں لگا ہوا ہے۔ اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ریٹریٹ ہو کے آپ جس غار میں گئے تھے وہاں بکریاں باندھی ہوئی ہیں، اس پتھر کو وہ مقام کیوں نہیں ملا؟ یہاں میرے نبی کے پاؤں نہیں لگے؟ ہم لوگ جاتے ہیں، پوچھ پوچھ کے جاتے ہیں، دیہاتیوں کو منع ہے کہ کوئی بتائے نا، اور وہاں جائیں آپ کم از کم 4 انچ وہاں پہ بکریوں کی مینگنے ہیں، پتہ نہیں کوئی بکریاں باندھتا ہے وہاں پہ۔
دوسرے پارے کے آخر میں اللہ پاک نے جب طالوت علیہ السلام کو ان کا سردار بنایا ان کے نبی نے لڑائی کے لیے، بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا کہ نبوت الگ ہوتی تھی، سرداری الگ ہوتی تھی، نبی مقرر کرتا تھا کمانڈر کسی کو لڑنے کے لیے، اجعل لنا ملکا، ہمارے لیے کوئی بادشاہ بناؤ تاکہ ہم لڑائی کریں، تو نبی لڑائی نہیں کرتے تھے، بادشاہ لڑائی کرتے تھے۔ قال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، طالوت کے بادشاہ ہونے کی اور اللہ کی طرف سے اس کی کنفرمیشن کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جو بنی اسرائیل سے چھن چکا تھا، کوئی اور قوم چھین کر لے گئی تھی۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون ہے، سکینہ ہے، دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور وہ بقایا ہیں آل ہارون اور آل موسیٰ کے، اس میں وہ عصا بھی ہے، اس میں وہ جبہ بھی ہے، اس میں ان کا عمامہ بھی ہے، اس میں ان کے جوتے بھی ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ دلوں کا سکون ہے۔ اگر نہ پردے ڈالے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہمیں نظر آ جائے تو قیامت آ جائے گی۔ اب کیا خطرہ ہے تمہیں؟ اب تم بلٹ پروف شیشہ لگا دو یار، امت کو دیکھنے دو، اور ظالموں کو بادشاہوں کو اندر گھسا دیتے ہو تم۔ بینظیر پتہ نہیں کس حال میں ہوتی ہے، اسے تم لے جاتے ہو اس قبر پر، ہمیں دیکھنے سے بھی محروم کر دیتے ہو۔ وہ شرک نہیں ہے، وہ رفسنجانی جس نے کھڑے ہو کر لعنت کیا اس قبر پر، اسے لے گئے ہو تم۔ یہ توحید نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز۔ بہرحال علم الکتاب کون ہے وہ بندہ؟ بعض تفاسیر میں لکھا ہے وہ آصف ابن برخیہ، سندھ کا تھا، یہ ان کا وزیر تھا۔ تو پہلے کیوں نہیں بولا؟ آداب میں بھی یہ شامل ہے کہ وزیر کو پہلے بولنا چاہیے تھا، یہ وزیر نہیں ہے۔ اب لوگ اس تحقیق میں پڑھ گئے کہ وہ علم الکتاب کیا ہے یار، جس کے زور پر وہ لے آیا، کاش کہ ہم بھی چلہ لگا کے وہ حاصل کر لیں۔ یہاں سے وہ ڈائیورشن شروع ہوئی ہے۔ علامہ شعراوی فرماتے ہیں، امام راضی بھی اسی طرف گئے کہ یہ خود سلیمان علیہ السلام تھے، آپ کی غیرت نے انسانوں کی شکست کو تسلیم نہیں کیا کہ اور کوئی نہیں بولا، اور جن جو ہے وہ تعلی سے کام لے رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انا آتی کا بھی، وہ درمیان میں کہتے ہیں ان بریکٹس ہے، انا آتی کا بھی ایھا الجن لا تبالغ فی قواتک، تو اپنی قوتوں کے بارے میں زیادہ شیخی نہ بگار، تیری نظر پلٹنے سے پہلے ہم اسے لے آتے ہیں، کہ ہم نے کمزوری کی وجہ سے نہیں کہا تھا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ بات کہی اور وہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا، اللہ پاک لے آئے اسے، تو تعریف کس نے کی پھر؟ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی، مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو یہ کام وہی بات وہی کہتا نا جس نے وہ کام کیا ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دنیا بنی کس سے؟ اللہ کے کن سے ہی پوری کائنات بنی ہے نا، وہ بھی اللہ کا کلام تھا نا۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ قیامت بپا بھی کن سے ہونی ہے، بندوں نے قبروں سے نکلنا بھی کن کے ساتھ ہے، حشر اسی طرح بپا ہونا ہے، جنت جہنم کن سے ہی بنی ہے، وہ کلام اللہ ہے نا۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کے کلام۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اس قرآن کی عظمت کو سمجھو. اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں. قطعت بہ الارض، فاصلہ قطع کرنا، طے کرنا جس کو کہتے ہیں. او کلم بہ الموتى، اس سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا، ان سے بات کروائی جا سکتی. عیسیٰ علیہ السلام بھی کم باذن اللہ کہتے تھے نا. یہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھو. ہم جب پڑھ کے کسی پہ پھونکتے ہیں یا پانی پہ پھونکتے ہیں یا پڑھ کے پلاتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موئے مبارک تھے، ساری ازواج نے رکھے ہوئے تھے. حضور کے جو بال کنگھی میں رہ جاتے تھے یہ ان کو اکٹھا کر لیا کرتی تھی امہات المومنین. جب کوئی بیمار آتا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال جس تھیلی میں تھے اس کو وہ پانی میں بھگوتی تھیں اور اس بندے کو دے دیتی تھی، چاہے کوئی بھی بیماری ہو وہ پانی پی کے اسے شفا ہو جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو وہ بھگو کے کہتے تھے اس سے نہا لو، شفا ہو جاتی تھی. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے. اس لیے جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، جو نہیں پڑھ سکتا اس کو پلایا بھی جا سکتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا بل للہ الامر جمیعا، میں نے یہ سارے کام سسپینڈ کیے ہوئے، اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے. ورنہ اس قرآن سے پہاڑ آپ پڑھ کے کہیں ہمالیہ چھوڑ دے جگہ، آپ پڑھ کے کہیں آنکھیں بند کریں اور آپ ایک پل میں دنیا کے دوسرے سرے پر بیٹھے ہوئے ہوں. ہم جنوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں نا کہ جن جی فوراً، جنوں میں اور کوئی کمال نہیں ہے، صرف یہ کہ ان کی سپیڈ تیز ہے، اور وہ بھی آج کل موبائل کی وجہ سے ان کا بھی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. یعنی جتنی دیر میں جن جا کے عامل کو آ کے بتاتا اور عامل جناب علی آنکھیں بند کر کے اور منہ لٹکا کے اور اگربتیاں لگا کے بتاتا، ایک پل میں آپ کو پتا چل جاتا کہ بیوی ماں سے لڑی اور یہ گالیاں دی اور اتنی دیر میں طلاق بھی ہو جاتی. اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. ورنہ جنوں کو علم غیب یہ نہیں پتا کہ ستون کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے کوٹ کیا اس بات کو کہ چونکہ ان کے پاس قوتیں بہت تھیں لہذا مس کنسپشن ہو سکتی تھی. اللہ پاک نے اس کو کلیئر کیا. فلما قضینا علیہ الموت، اتنی طاقتوں والے کو جب ہم نے موت دی ان کا کام چکایا. قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موت ہی، ان کو کسی چیز نے نہیں بتایا ان کی موت کے بارے میں. جنوں کو کہتے ہیں بڑا ان کے پاس علم ہے. باہر سامنے شیشے کا بنا ہوا تھا، شیشے کا ان کا جو حجرہ بنا ہوا تھا، اور یہ شیشے کا محل بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا، اسی صورت میں آگے چل کے آئے گا. تو وہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے اپنے عصا کے اوپر، پیچھے دیوار تھی اور آگے عصا تھا، اور انہوں نے اپنی ٹھوڑی رکھی ہوئی تو نگرانی کر رہے تھے ان کی. اور یہ بیت المقدس اس وقت اس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے، وہ ہیکل سلیمانی بنا رہے تھے. اور لگے رہے وہ، ادھر ان کی جان نکل گئی. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، دیمک نے ان کو ان کی موت کے بارے میں بتایا. وہ بھی اس نے جا کے تو ان کو پکڑ کے کھینچ کے نہیں کہا تاکلوا من سأتہ، وہ کھا گئی ان کے عصا کو. فلما خر، جب وہ گرے، تبینت الجن، جن ایکسپوز ہو گئے. بڑے پیارے الفاظ میں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ترجمہ کیا کریں گے. عربی کے الفاظ جو ہیں تبینت الجن، جن ایکسپوز ہو گئے. بڑے اس وقت بڑی مشہوریاں تھیں نا، ان کی اس وقت بھی بڑی مشہوریاں تھیں. فلاں اتنے جن قابو کیے، فلاں اتنے جن قابو کیے. ہمارے ایک منور شاہ صاحب ہوتے تھے 22 نمبر چنگی کے پاس ڈسپینسری گراؤنڈ میں، پیچھے جائیں تو وہ یہ جنات کا کام، فلاں تمہارا زیور چوری ہو گیا تو فلاں نے کیا ہے، فلاں ہو گیا تو فلاں کیا. میں بیٹھا ہوا تھا ان کے یہاں، ہماری حج پہ ملاقات ہوئی تھی، دوستی ہو گئی. تو ایک خاتون آئی اور ہمارے دولتالے سے آئی، بالکل ہمارے پڑوس میں، گاؤں کے پڑوس سے.
تو اس نے بتایا کہ میرا جو ہے وہ زیور چوری ہو گیا تھا. اب انہوں نے میری طرف دیکھا, انہیں پتا تھا یہ وہابی ہے. کہنے لگے بی بی جاؤ جا کے تو پھر دیکھو ایک دفعہ آگے پیچھے. وہ میرے سامنے بتانا نہیں چاہتے تھے ورنہ ان کا دربار لگا, کوئی ٹیکسلے سے آئی ہوئی ہے, کوئی کہاں سے آئی ہوئی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بی بی دیکھو, میں نے ان کے سامنے کہا, میں نے کہا دیکھو بی بی تمہاری چیز تو چلی گئی ہے اور جس نے لی ہے وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا اور تمہیں اس کا اجر قیامت کے دن مل جائے گا. یہ صاحب تمہاری لڑائی بھی ڈلوا دیں گے اور ایمان بھی لے لیں گے. میں نے ان کے سامنے کہا. تو اللہ پاک نے ان کو ایکسپوز کر دیا کہ ان کو غیب. ان کے بیٹے نے قرض لیا ہوا تھا پٹھانوں سے سود پر, باپ کو پتا کو نہیں, جنہوں نے کوئی نہیں بتایا. وہ تو جب گنے لے کر آئے, محاصرہ کر لیا انہوں نے مکان کا, تو پھر شاہ صاحب کو کہیں سے قرض لے کے دینا پڑا. میں نے کہا شاہ صاحب جن نے نہیں بتایا تھا کہ بیٹے نے کیا کمال کیا ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ.